ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ، اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے، تو درخت مقصد نہیں ہے مادی ترقی مت کرو، ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو۔ اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں، دیکھیں جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے، جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں، کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو، تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کام آئی، میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا، کچھ نہ کچھ کام رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم، کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے، اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے، تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے جی۔ میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا، کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے، 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو، تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی، تو آپ کا تو پروگرام اڑ گیا۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے سی اے کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، بڑی محنت کی، اسٹرگل کیا، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں، ماؤں کی دعائیں، جو ہمارا بچہ سی اے کرے گا، وہ جناب ہوتے ہوتے جس دن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، اور قرضے ورضے بھی بہت لوگوں سے لے چکے تھے، آپ نے کہا 2 تنخواہوں میں سارے قرضے نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جناب آپ کی جاب کا پہلا دن اور ڈمپر کچل کے اللہ نہ کرے چلا گیا آپ کو، اس کو جزوی کامیابی کہیں گے؟ بھائی جب موت ہو گئی نا تو پھر تو بالکل ماں باپ کہیں گے بھائی اس پہ ہم نے خام خام اتنی محنت کی۔ تو نبی نے مثال کیا دی ہے کہ درخت لگایا اور مر گیا، اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں، ایک مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ درخت مت لگاؤ، یعنی اس سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے، نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ مت لگاؤ، جو میسج یہ مل رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے درخت کی۔ دوسری مثال میں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے ہمیں دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میسج یہ ملتا ہے کہ مادی ترقی اگر آخرت کے جذبے سے ہو، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہو، حتیٰ کہ جانوروں کی خدمت کے جذبے سے ہو، یعنی اللہ کی مخلوق کے خدمت کے جذبے سے ہو، تو پھر اس میں ناکامی ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس ترقی کی اینٹ رکھیں مر جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پھر بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے، آپ کی نیت صرف اپنی توند بھرنی ہے، ہوس عیاشی، کوئی بھروسہ نہیں ہے، پھر اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو بھی ناکام ہے، کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟